امام حسن فرماندے میں اپنے ماموں جان کو ہند ابن ابی حالہ کو پوچھا، وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن، تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کہو جہا سی، میرے نانا جان دیاں مبارک اکھاں کہو جیاں سن، حضور دیاں پلکاں کہو جیاں سن، حضور دی پیشانی مبارک کہو جہا سی، حضور دا سر اقدس کہو جہا سی، حضور دے مبارک ہتھ کہو جہا سن، حضور دیاں کلائیاں کہو جہا سن، حضور دے کندھے مبارک کہو جہا سن، حضور دا سینہ کہو جہا سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کہو جیاں سن، حضور دی مانگ کہو جہی سی، رسول اللہ دی پاؤں مبارک کہو جہے سن، حضور چل دے کیویں سن، حضور مسکراندے کیویں سن، حضور کسے وال توجہ کیویں فرماندے سن، حضور گفتگو کیوں جی کردے سن۔ کہندے میں اپنے ماموں جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطمت قال الحسن فقطمت الحسین زمانہ۔ امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں، کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تو پتہ ہے ساڑھے نانا جان دے ابرو کیوں جے سن۔ کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو، کہنے لگے میں حیران ہو گیا۔ امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن۔ امام حسن فرماندے اس تو اگلی گل نے میں اور حیران کر دیتا، ووجدتو قد سالا اباؤ ام مدخلی و ام مخرجی و شکلی فلم یدا منو شیعہ۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کو یہ پوچھ چکے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معمولات کی ہوندے سن، جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی، فلم یدا منو شیعہ، انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھتا جناب۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیوں فرماندن کوئی فلم یدا منو شیعہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی۔ قال الحسین، تے حسین کی فرماندن سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن، تے فرمایا جزا، حضور پھر اپنے اس وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے سن، ہاں جی، جزن للہ عز و جل و جزن لآلی و جزن لنفسی۔ فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن، ہاں او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے، ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا، کتنے مہمان آئے، آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا، آج کوئی مہمان آیا تے میں نے دسیا نہیں کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا، سارے تے وجزن لنفسی ثم جزا جزا، ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے، ثم جزا جزا بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا۔ امام حسین فرماندن جیڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن نا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دیں، کیوں جی، تے ولا یدخر عنہم شیئا، پھر حضور خاص لوگاں نو عامہ ہوتے ترجیح دیندے سن، خاصا نو بلا کے حضور فرمان سن اے گل انجے اے گل انجے، تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے، ہاں جی۔ اور فرمایا پھر ایک ذو الحاجت و ذو الحاجتین و ذو الحوائج فیتشاغلون، حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن، او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا، کوئی 2 لے کے آیا، کوئی 3 لے کے آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ امام حسین فرماندن پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندن میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اس وچ میری امت دی بھلائی ہے۔ او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا وہ بھی
خاص لوگوں صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نے، آمدنی کم ہے، اتنے روٹی پہنچاؤ، اتنے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے، حضور اے سارا کام جڑا فرمان سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا، اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ، ہر صحابی کو پتہ ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بنا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں۔ یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بحریہ ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ امام حسین ہے دسیا تے اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دیاں حاجتاں تسی لے کے آئے کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ ہاں یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، یہ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے فصلیت مع المغربہ، فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی فصلا، حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکیا۔ فصلی العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی، عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا۔ ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور، فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی۔ ہاں جی، فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ تو، ہاں جی توجہ، فرمایا من ھذا، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فقلت نعم، قال ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے۔ ہاں جی، کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کروں گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی، تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا۔ تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استاذن ربه يسلم علی ويبشرني بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں، فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ، یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک دور کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا۔ کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی، کیا بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں۔
ہاں جی توجہ۔ اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا، جی صحابہ نے سلام پڑھا، یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراو، میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی۔ کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں، کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا، میں آکھا اے تے مینوں حدیث جو کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا، اے کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب؟ ہاں جی دسو، اے کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ ہاں جی اے کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہاں کماں وچ پے گئی؟ فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا، کیا؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے، اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا، تو میرے آقا فرماندے سن وَابْلِغُونِی حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جیڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے، انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکدا، قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے، جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کیتی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے۔ ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِندَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن، اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن۔ یدخلون روادن، امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس سے لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی یدخلون روادن، او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے، حضور کول چلیے۔ ولا یفترقون الا عن زواکن، تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا۔ وَيَخْرُجُونَ دِلَّةً یعنی علی الخیر، آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس سے جو باہر آیا۔